اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کا بہت ہی بہترین آج کا دن گزرا ہوگا۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے مسجد قباء کی ہسٹری۔ قباء میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء بعد از نبوت پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھا کرو۔ مدینہ کے یہود نے بھی ان دنوں ایک مسجد تعمیر کروائی تاکہ مسلمان قباء کے بجائے ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن وہ مسجد نیک نیتی پر تعمیر نہیں کی گئی تھی، اسی لیے اس مسجد کو اللہ نے مسمار کرنے کا حکم دیا اور پیغمبر اسلام کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع فرما دیا۔ وہ مسجد مسجد ضرار ہے جس کا آج کہیں نام و نشاں بھی باقی نہیں ہے۔ قباء پہنچنے کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ایک مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمان انصار میں سے ایک شخص جس نے مسجد کے لیے زمین بطور ہدیہ پیش کرنی چاہی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس زمین کو خریدنا زیادہ پسند کروں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خرید لی۔ وہ زمین جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین کہلائے، اور جو مدینہ کے مقامی مسلمان باشندے تھے انصار کے نام سے مشہور ہوئے۔ مہاجرین اور انصار سب نے مسجد قباء کی تعمیر میں برابر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جن جیسے نامی گرامی صحابہ نے مسجد تعمیر کرانے میں حصہ لیا، بلکہ خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک ایک عام آدمی کی طرح وہاں پر کام کیا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن سے یثرب کا نام مدینہ پکارا جانے لگا، جو کہ قباء کی بستی سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن قباء سے روانہ ہوئے۔ رستے میں بنی سالم بن اوف کی بستی میں پہنچے ہی تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قصوہ سے اترے اور جمعے کی نماز پڑھائی۔ تقریباً 100 آدمی اس جمعے میں شریک تھے۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 12 دن قیام کیے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی یعنی وضو کیا اور پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں کوئی نماز پڑھی تو اس کے لیے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ آج جو میں نے آپ کے ساتھ مسجد قباء کی کچھ ہسٹری شیئر کی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجیے گا اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اب جو ہے وہ اذان ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد میں جو ہوں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو گئی، اور یہ کچھ مسجد کے اندر کے مناظر تھے۔ پہلے میں نے شوز رکھے اور اس کے بعد جو تھا وہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ یہاں پہ کافی رش تھا، بہت زیادہ رش تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں مسجد قباء کے اندر چلی گئی، اور یہاں پہ ابھی اقامت شروع نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جگہ ڈھونڈی
اور پھر میں یہ جو آپ کو مطلب لکڑی کی دیوار نظر آ رہی ہے اندر کی طرف، یہ اس سائڈ جو ہے وہ مردوں کا ہے اور اس سائڈ جو ہے وہ عورتوں کا ہے، اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ نوافل ادا کیے، جتنے بھی مطلب میرے رشتہ دار فوت ہو چکے تھے، اور ان سب کے لیے میں نے نفل ادا کیے، اور ان سب کے لیے بھی نفل ادا کیے جو یہاں پہنچ نہیں سک رہے، تو ان کے لیے میں نے ڈھیر ساری دعائیں کی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد میں باہر چلی گئی، اور یہ کچھ دوپہر کے ویوز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت ہی خوبصورت ویوز تھے، اور مسجد کے اندر بھی اتنا سکون تھا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں مطلب باہر آؤں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اس قابل بنایا کہ میں اس جگہ آئی اور میں نے نفل ادا کیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔